بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بڑا عجیب نام ہے۔ عمر کون ہے؟ عمر، اللہ اکبر، یہ وہ شخصیت ہے کہ آج اس ہستی کو گزرے ہوئے تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو ایسے ہی زندہ رکھا جیسے ابھی وہ ہمارے درمیان موجود ہو۔ بڑے عجیب بڑی شخصیت ہے یہ وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہاں تک فرمایا، لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں وہ صلاحیتیں رکھی تھیں، وہ عجیب صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں رکھی تھیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی، اور ایسی حکومت کی کہ آج دنیا ان کے نام کو یاد کرتی ہے۔ ایسا عدل انصاف قائم کیا کہ شاید دنیا میں ان کے جیسا عدل و انصاف کسی نے قائم نہ کیا ہو۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رعب عطا فرمایا تھا کہ شیطان ان کے سائے سے بھی بھاگتا تھا۔ بڑی عجیب زندگی گزری۔ شروع میں 27 سال کی عمر جب تھی، 27 ایئرس ان کی عمر ہوئی، اس وقت ان کے کان میں اسلام کا نام پڑا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اسلام کا جب نام سنا، بڑا عجیب لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ غصے والے تھے، فطرت میں غصہ تھا، جذبہ تھا۔ چنانچہ جس کسی کے بارے میں سنتے کہ یہ مسلمان ہو گیا، اس کے دشمن ہو جاتے، اس کے دشمن ہو جاتے۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ یہی شخص جو اتنا کٹر، اتنا سخت، لیکن اللہ نے اس سے اپنے دین کی خدمت لی۔ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے مانگا، اے اللہ، تو ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ دعا قبول ہوئی۔ کس کے حق میں؟ عمر بن خطاب کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور بڑے عجیب طریقے سے قبول کی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن حضرت عمر نے دیکھا کہ میری سختی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں جتنا لوگوں کو اسلام کے بارے میں متنفر کر رہا ہوں، لوگوں کو ہٹا رہا ہوں اسلام سے، مار رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں۔ ان کی ایک باندی مسلمان ہو گئی، وہ بے تحاشا انہیں مارا کرتے تھے، لیکن وہ اسلام سے نہیں پھری۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ اس کا قصہ ہی ختم کر دو، نعوذ باللہ من ذالک، جو اس کی جڑ ہے، یعنی نبی علیہ السلام انہیں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ تلوار ہاتھ میں لی اور نبی علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے، شہید کرنے کے ارادے سے چل دیے۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ابھی راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تیور بدلے ہوئے تھے۔ پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کیا بات ہے، اتنا غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت عمر کہ میں نبی کو، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ نعیم نے کہا کہ ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے لے عمر، دیکھ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تیری بہن مسلمان ہو چکی، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے۔ یہ سننا تھا کہ ہوش اڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اسلام کو ختم کرنے پر اتنا ہوں اور میری بہن مسلمان ہو جائے، میرے بہنوں ہی مسلمان ہو جائے۔ الٹے پاؤں اپنے بہن کے گھر لوٹے۔ جب بہن کے گھر پہنچے ہیں، آپ نے آواز سنی قرآن پاک کی آیتوں کی، سمجھ تو گئے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ایک صحابی تھے، چھپ گئے، قرآن پڑھا رہے تھے، بہنوں ایک وہ چھپ گئے۔ آپ نے بہن سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن خاموش۔ مارنا شروع کیا حضرت عمر نے، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ، آخر بہن بھی حضرت عمر کی بہن تھی، کہنے لگے عمر جو چاہے کر لے، جو چاہے تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہم اسلام سے نہیں پھر سکتے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے تو ان کا دل نرم ہوا، اور نبی علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا۔ کہنے لگے ذرا مجھے بھی تو سنا دو، مجھے بھی تو بتا دو کیا ہے۔
قرآن پاک کی جو آیت کریمہ اس وقت جو سامنے تھی، حضرت عمر کے سامنے پیش کی گئی آیتیں کیا تھی؟ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی اننی انا اللہ۔ حضرت عمر کو لگا کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ جب انسان اسے پڑھتا ہے نا تو اسے لگتا ہے کہ میرا رب مجھے مخاطب ہو رہا ہے۔ آج 1450 سال قرآن کو نازل ہوئے گزر چکے، لیکن قرآن آج بھی ویسا ہی تر و تازہ ہے اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ حضرت عمر کو لگا کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، تم میری عبادت کرو۔ اور بھی کچھ آیت کریمہ حضرت عمر نے جب سنی ان کا دل اسلام کے لیے کھل گیا۔ دیکھیں یہ بڑی نعمت ہے کہ انسان کا دل اسلام کے لیے کھل جائے۔ آج ہم میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن دل اسلام کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے، ہمارا دل شرح صدر نہیں ہے۔ ارے ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اللہ میرے سینے کو کھول دے اسلام کے لیے۔ ہمارے بچوں کو سکھائیں اسلام کیا ہے، نبی علیہ السلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے۔ بہرحال حضرت عمر کا دل کھل گیا اسلام کے لیے، کہا کہ چلو مجھے لے چلو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں نبی علیہ السلام پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ صحابی جو چھپے ہوئے تھے فوراً نکلے اور کہنے لگے عمر مبارک ہو، مبارک ہو، انہی کانوں نے نبی علیہ السلام کو اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں دعا کی تھی، یا اللہ عمر کو تو قبول کر لے، ابو جہل کو قبول کر لے، عمر یا ابو جہل میں سے دونوں میں سے کسی کو قبول کر لے، اسلام کے لیے قبول کر لے، عمر مبارک، تجھے اللہ نے اسلام کے لیے قبول کر لیا، چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ دار ارقم اس چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں پر لے گئے نبی علیہ حضرت عمر کو۔ چھوٹی سی جگہ، حضرت ارقم بن ارقم کا گھر تھا وہ۔ جب اس گھر میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ دروازے میں سے جو پہرے دار تھے انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے اور تلوار لٹکی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ اللہ خیر کرے، عمر جیسا شخص اور وہ آ رہا ہے، کوئی غلط ارادہ تو نہیں ہوگا۔ حضرت حمزہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مسلمان ہو چکے تھے، فرمایا آنے دو اسے، آنے دو، اگر خیر کا ارادہ لے کر آیا ہے تو مبارک، اگر بد کا ارادہ ہے، برائی کا ارادہ ہے تو اس کی گردن نبی اڑا دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر جب داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، فرمایا رسول اللہ قبول کرتا ہوں آپ کو، قبول کرتا ہوں اللہ کو، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے اسلام سے، حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا، سارے ایسی مسلمانوں میں اللہ اکبر کی ایسی آواز گونجی کہ سارے مکہ نے اس آواز کو سنا، اور حضرت عمر کے اسلام سے اللہ نے اسلام کو وہ عزت عطا فرمائی۔ پہلے بند کمرے میں نماز ادا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں رسول اللہ اب یہ نہیں ہوگا، ہم حق پر ہونے کے باوجود جھکے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چلے حرم میں نماز پڑھیں گے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے، کون ہے جو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ کفار کو کہہ دیا جس کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو مجھ سے مقابلہ کرے۔ یہ ہے حضرت عمر، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے ان سے جو کام لیا، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آگے بھی کچھ باتیں ان کی زندگی کے بارے میں بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی غیرت ایمانی نصیب فرمائے، ایسی غیرت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صحابہ سے محبت عطا فرمائے۔